کربلا کی کہانی دنیا میں انسانیت کے لیے ایک ایسا پیغام ہے جو ہر دور میں انسان کو پریرت کرے گا کہ ظلم کے خلاف نڈرتا کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اسلامک کیلنڈر کے انوسار یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے سال کا۔ ویسے تو پہلا مہینہ سال کا بہت ہی خوشحال ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں اتہاس کے پنوں میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جسے یاد کر اسلام میں وشواس رکھنے والے ہر شخص کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ آخر کیا ہوا تھا کربلا میں؟ کیا ہے کربلا کی کہانی؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر کربلا کے میدان میں ایسا کیا ہوا تھا جس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگ محض جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ انسانیت اور حیوانیت کے بیچ کی جنگ تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگ غمزدہ نظر آتے ہیں؟ آخر کیا ہوا تھا کربلا کی اس میدان میں؟ ہم وہاں تک پہنچیں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی کہانی کی ایک پرشٹھ بھومی ہوتی ہے، یعنی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ کربلا کی جنگ کے بارے میں ہم بات کریں اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پورا معاملہ کربلا تک پہنچا کیسے۔ حضرت پیغمبر محمد صاحب نے اسلام کا پرچار جب شروع کیا تو ان کے ایک ایشورواد کے کانسیپٹ سے بہت لوگ پربھاوت ہوئے اور عرب دیشوں میں اسلام کو ماننے والوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت پیغمبر محمد صاحب کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ کا وواہ ان کے چچیرے بھائی حضرت علی کے ساتھ کر دیا گیا۔ پیغمبر حضرت محمد صاحب چاہتے تھے کہ ان کے بعد اسلام کو عوام تک پہنچانے کا جو سلسلہ ہے اس کی کمان خود حضرت علی سنبھالے۔ شیعہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں، سنی اس سے بھن مت رکھتے ہیں۔ پیغمبر حضرت محمد صاحب کے انتقال کے بعد اسلام میں کانفلکٹ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اب اگلے جو نیتا اسلام کے چنے جائیں گے وہ آپسی سہمتی سے طے ہوگا، تو وہیں ایک گٹ کا یہ ماننا تھا کہ حضرت علی ہی اصلی نیتا ہے اسلام کے پیغمبر محمد صاحب کے بعد، کیونکہ وہ ان کے بلڈ ریلیشن میں آتے ہیں اور جو پیغمبر محمد صاحب تھے انہوں نے بھی اپنے اترادھیکاری کے طور پر علی کے علی کا نام سجھایا تھا۔ بہرحال کانفلکٹ شروع ہو گیا اور اسلام دو فرقوں میں بٹ گیا۔ ایک شیعہ کہلائے جو حضرت علی کو اپنا لیڈر مانتے تھے، وہیں دوسرے سنی کہلائے جنہوں نے ابو بکر کو حضرت پیغمبر محمد صاحب کے بعد خلیفہ چنا اسلام کا۔ حالانکہ بعد میں چوتھے نمبر پر خلیفہ انہوں نے حضرت علی کو سویکار کیا۔ جو شیعہ ہیں وہ امام کے کانسیپٹ میں وشواس رکھتے ہیں، خلیفہ کے کانسیپٹ میں وشواس نہیں رکھتے۔ تو چوتھے جب خلیفہ چنا گیا حضرت علی کو، تو حضرت علی کے دو بیٹے تھے، حضرت حسین اور حضرت حسن۔ حضرت حسن جو تھے وہ بڑے بیٹے تھے اور اس لیے حضرت علی کے بعد ان کا اگلا جو خلیفہ ہے وہ نیوکت ہونا طے تھا۔ لیکن اسی بیچ سیریا کے گورنر نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ سیریا کے جس گورنر نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تھی اس کا نام تھا معاویہ۔ حضرت علی کے بعد معاویہ نے فریب سے ستہ حاصل کی اور اس نے خود کو اسلام کا 5واں خلیفہ گھوشت کر دیا۔ اس نے حضرت حسن کو بھی مروا کر اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ اسی معاویہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہے یزید، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے کربلا کے جنگ کی کہانی۔ معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اسلام کا خلیفہ بنایا۔ یزید ایک بہت ہی چرترہین اور مکار قسم کا انسان تھا۔ اس نے ظلم کے دم پر اب اسلام کو چلانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس کے ظلم کے خلاف ایک شخص دیوار بن کر کھڑا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی کے چھوٹے بیٹے امام حسین تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین جو ہے وہ اس کی سطح کو سویکرتی دے، کیونکہ اگر امام حسین یزید کے سطح کو سویکرتی دیتے تو پورا اسلامک جگت اسے اپنا
खलीफा जो है वो मान लेता, लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि वो एक जुल्मी इंसान है, वो एक बेगैरत इंसान है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ना सिर्फ वो उसके सामने डट कर खड़े रहे, बल्कि उसको बताया कि जुल्म कभी भी जीत नहीं सकता। वो उसके सामने डट कर खड़े रहे और उसका बगावत करते रहे। यह बात यजीद को पसंद नहीं आई और इसलिए यजीद ने हज़रत हुसैन को ख़त्म करने का प्लान बनाना शुरू कर लिया। जब ये बात हज़रत हुसैन को पता चली तो मदीना छोड़कर मक्का की तरफ जाने लगे। यह बात यजीद को पता चली तो वो अपने फ़ौज को उसी तरफ भेजने को तैयार हो गया और उसने एक बहुत ही बड़ा फ़ौज जिस तरफ हज़रत इमाम हुसैन जा रहे थे उस तरफ भेज दिया। यजीद की 1 लाख सेना या उससे भी अधिक सेना इमाम हुसैन का पीछा कर रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह डर कर इमाम हुसैन अपनी बैयत दे दे और यजीद को इस्लामिक दुनिया का नया लीडर स्वीकार कर ले, लेकिन हुसैन कभी डरते नहीं हैं। हुसैन ने उसकी बात नहीं मानी और इसी वजह से यजीद की सेना ने उन 72 लोगों का 6 मुहर्रम तक पानी बंद कर दिया। जो 72 लोग हुसैन के साथ थे उनमें छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। वो सब प्यास से तड़पने लगे। हुसैन जंग नहीं चाहते थे, वो अमन परस्त थे, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बच्चों की हालत ठीक नहीं है, उन्हें पानी दिया जाए। लेकिन जुल्म की इंतहा थी यजीद की कि उसने पानी नहीं दिया। पानी न होने की वजह से इमाम हुसैन के 6 साल के बच्चा प्यास से तरस रहा था। उन्होंने मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की यजीद के फ़ौज से कि वो उस बच्चे को पानी पिला दे, ये इंसानियत के नाते ज़रूरी है। लेकिन उनका कमांडर जो है उसने ये बात नहीं मानी और यजीद सेना के कमांडर ने एक तीर चलाया जो उस बच्चे के गले में लगा और वो वहीं पर शहीद हो गए। इसके बाद करबला की युद्ध हुई। इमाम हुसैन के साथ जितने भी साथी थे वो 1 लाख यजीद के फ़ौज से डट कर मुकाबला करते रहे। वो दुनिया को बताते रहे कि जुल्म के आगे कभी भी झुकना नहीं है। यजीदी सेना ने चारों तरफ से इमाम हुसैन पर हमला करना शुरू कर दिया और एक एक कर उनके सभी साथी करबला के मैदान में शहीद हो गए। इमाम हुसैन को भी शिम्र नाम के एक यजीदी ने तलवार से उनकी हत्या कर दी, लेकिन हुसैन आज भी ज़िंदा है। तभी तो कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। शाह भी हुसैन हैं, बादशाह भी हुसैन हैं, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। सर दे दिया अपना यजीद को मगर उससे हाथ ना मिलाया। हकीकत तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद ही हुसैन है। तो ये थी कहानी करबला के उस मैदान की जो न सिर्फ इस्लाम को मानने वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, बल्कि ये गैर मुसलमानों के लिए भी बहुत ही फ़ख्र की कहानी है। कहानी करबला के मैदान की, करबला के जंग की, कहानी इमाम हुसैन की।